بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج اس سبق کے ہم سوال جواب کرنے والے ہیں اور جملے کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جی بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کے سوالات کے جوابات اور جملے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 کو۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ جی بچوں، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جواب: انسان معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان معاشرے کے افراد سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے۔ آئیے تو اب سوال نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اصل انسانیت کیا ہے؟ جی بچوں، اصل انسانیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ جی بچوں، اس کا جواب کیا ہے؟ معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 3، ایثار کا کیا مطلب ہے؟ جی بچوں، ایثار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، ایثار کا مطلب ہے قربانی دینا، یعنی کسی ایک چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہو اور آپ کے کسی بھائی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہو، تو آپ اپنی ضرورت ختم کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں، تو یہ چیز ایثار کہلاتی ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ایثار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ جی بچوں، ایثار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ رنگ و نسل کو بھول کر ہر کسی کے لیے ایثار کا جذبہ اپنے دل میں رکھا جائے۔ جہاں بھی لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہوں، ان کی خبر گیری کی جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 5، مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بچوں، جسد واحد کہتے ہیں ایک جسم کو، واحد ایک، اور جسد کے معنی ہے جسم کے، یعنی مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اگر امت مسلمہ کے کسی ایک فرد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پوری قوم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 کو۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، ناگہانی آفت سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں، ناگہانی آفت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، ایسی مصیبت جو قدرتی طور پر وقوع پذیر ہو۔ وقوع پذیر کے معنی ہے واقع ہونا، قائم ہونا، یعنی ایسی مصیبت جو اللہ کی طرف سے آئے، واقع ہو، جس کا پہلے سے علم نہ ہو اور وہ اچانک آ جائے، ناگہانی آفت کہلاتی ہے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، انصار مدینہ نے ایثار کا کیا ثبوت دیا؟ جی بچوں، انصار مدینہ نے ایثار کا یعنی قربانی کا کیا ثبوت دیا؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ نے زبان کے اس رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر جانا اور نبھایا۔ انہوں نے اپنی ہر چیز میں اپنے مہاجر بھائیوں کو شامل کیا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے اس سبق کے سوال جواب۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ جملوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی بچوں، ایک کالم میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں اور اس سے اگلے کالم میں انہی الفاظ کے جملے ہیں۔ اب ہم الفاظ جملے پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خبر گیری کرنا۔ جی بچوں، خبر گیری کرنا کا جملہ بنائیں گے، ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ خبر گیری کرنا کا جملہ کیا ہے؟ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔
اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ناگہانی آفت۔ ناگہانی آفت کا جملہ بنائیں گے، کوئٹہ کا زلزلہ ایسی ناگہانی آفت تھا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ جی بچوں، اس سے اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ایثار۔ ایثار کا جملہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایثار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا لفظ ہے بے سر و سامانی۔ جی بچوں، بے سر و سامانی کا جملہ بنائیں گے، مہاجرین مکہ بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حسن سلوک۔ حسن سلوک کا جملہ بنائیں گے، اسلام ہمیں حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اس سے آگے ہے ساجھے دار۔ ساجھے دار کا جملہ بنائیں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا ساجھے دار ہے۔ جی بچوں، اس سے اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے درخشندہ۔ درخشندہ کا جملہ بنائیں گے، اسلامی تاریخ میں ایثار کی درخشندہ مثالیں موجود ہیں۔ جی بچوں، اس سے آگے ہے فلاح و بہبود۔ فلاح و بہبود کا جملہ بنائیں گے، حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے سبق کے الفاظ جملے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔